الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و بابرکات کے لیے خاص، لائق اور زیور ہیں. بے شمار، بے حد و حساب، لا تعداد، انگنت، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، ہوا کے جھولوں سے زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کی پاکیزہ ہستی پہ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، آج کل کے موجودہ جو حالات ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو آج کل کے حالات پہ مکمل طور پہ مطمئن ہو، بلکہ ہم سارے لوگ، ہم سارے مسلمان ان حالات سے اتنے زیادہ رنجیدہ اور پریشان ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری بے چینی اور بے قراری میں گزر رہی ہے. حالات کیا ہیں؟ حالات کچھ اس قدر ہیں کہ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، غور سے، تدبر سے اگر قرآن کو دیکھا جائے، تو قرآن کریم نے آج سے 1500 سال پہلے کے جو حالات ہمارے سامنے رکھے تھے کہ اہل عرب میں اور سرزمین عرب پہ جو حالات تھے، بالکل بے عینی آج بھی وہی حالات نظر آ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ظہر الفساد فی البر والبحر. یہ جو لفظ فساد ہے، اس کی تفسیر میں اگر آپ جائیں اور اس کی گہرائی کو دیکھیں کہ فساد کی تعریف میں اور فساد کی مد میں جو جو معاملات اہل مکہ میں پائے جاتے تھے، وہ سارے اعمال اور مسائل اور معاملات آج ہم میں پائے جاتے ہیں. چوری عام تھی، آج ہم میں بھی چوری عام ہے.
جس زمانے کے حالات کو اور جس دور کے حالات کو فساد سے تعبیر کیا گیا ہے وہاں شراب عام تھی، اور آج بھی شراب عام ہے، اور جس ماحول کو فساد سے تعبیر کیا گیا ہے وہاں سودی کاروبار عام تھے، اور آج بھی سودی کاروبار عام ہے۔ بلکہ ہماری جو معیشت ہے پوری دنیا کی آل ورلڈ، وہ ساری کی ساری سود کی بنیاد پہ ہی کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو 1500 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل سرزمین عرب میں ہو اور آج نہ ہو، یہ ایسی نہیں ہے۔ شرک بھی عام ہے، بدعت بھی عام ہے، ظلم بھی عام ہے، اور حق تلفی بھی عام ہے، تکبر بھی عام ہے۔ ساری وہ چیزیں جو پہلے تھیں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، حالانکہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، ہم نمازی بھی ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، لیبل بھی ہم نے اسلام کا لگایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اندر نہ سلامتی ہے، نہ امن ہے، نہ سکون ہے، بلکہ وہی حالات، وہی فسادات اور وہی سارے معاملات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل کے تھے وہ ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ وہ سارے حالات درست ہو گئے تھے، اس کا نقشہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو آپس میں جھگڑا کرتے تھے ان کی لڑائیاں اور ان کے تنازع ختم ہوئے، اور وہ آپس میں رحماء بینہم کی تفسیر بنے، آپس میں نرم بنے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ گئے۔ جو کسی دوسرے کا بھلا نہیں سوچتے تھے، وہ ایک ایسا زمانہ اور وقت بھی آیا کہ دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو خالی پیٹ بھوکا سلا دیتے تھے، لیکن دوسرے کی بھوک گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی وقت آیا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ کیا ذریعہ تھا اور کیا سبب تھا اور کیا علاج تھا جس کے ذریعے وہ حالات درست ہوئے؟ چوری ختم ہوئی، ڈکیٹی ختم ہوئی، شراب ختم ہوئی، بدکاری بد کرداری ختم ہوئی، سودی کاروبار ختم ہوئے، آپس کی جو کھاپت تھی، ناراضگی تھی، وہ ختم ہوئی، حالات ایک دفعہ پرامن ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک دفعہ حالات بہتر ہوئے، امن ہی امن تھا ہر طرف، امانت میں خیانت نہیں نظر آ رہی تھی، بد اخلاقی نہیں تھی، جھوٹ نہیں تھا، جھوٹی قسم نہیں تھی، غیبت بہتان الزام نہیں تھا، لوگ بچا کرتے تھے۔ یکدم یہ جو کایا پلٹی اور حالات تبدیل ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں صرف وجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مکے کے جو حالات بہتر ہوئے تھے، سرزمین عرب کے جو حالات اللہ نے تبدیل کیے تھے، وہاں اہل عرب میں جو انقلاب پیدا ہوا تھا، آخر اس کی وجہ، بیس، بنیاد کیا تھی؟ آج بھی اگر ہم اس وجہ کو اختیار کر لیں تو ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہمارے حالات بھی درست ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں مغالطے دور کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ ہمارے لوگوں میں یہ بات ذہن میں پائی جاتی ہے کہ اگر حکمران چینج ہو جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور دوسرے نمبر پہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر بندے کا جو ذریعہ معاش ہے وہ مضبوط ہو جائے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کے جو سوچ دماغوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا مکان رہنے کے لیے اچھا ہے اور سفر کے لیے سواری اچھی ہے اور دکان کاروبار اچھا ہے، کھانا پینا اچھا ہے، حالات ٹھیک ہیں اس کے۔ اور کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی آمدن زیادہ ہے اس کے حالات درست ہیں۔ بھائیو، یہ سارے مغالطے ہیں اور یہ سارے کے سارے سمجھ لیں افواہیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ انقلاب جو ہے یہ کیسے آئے گا؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکے میں جو حالات پیدا ہوئے تھے وہ سارے کے سارے حالات کیسے تبدیل ہوئے تھے۔ تو میں زیادہ بات لمبی کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ معززین کے سامنے صرف یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور آپ کو اللہ نے کتاب الہدا، انقلاب برپا کرنے والی کتاب قرآن مجید اللہ نے عطا فرمائی، اور قرآن کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اور قرآن کے تزکیے کے ذریعے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مکے کے حالات کو کنٹرول کیا، مکے کے حالات کی کایا پلٹی،
تبدیلی آئی، انقلاب آیا، حتیٰ کہ ساری جہالت ختم ہو گئی، ہر طرف علم ہی علم تھا، ہر طرف اخلاق ہی اخلاق تھا۔ وجہ کیا تھی؟ بیس کیا تھی؟ بنیاد کیا تھی؟ علاج کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے قرآن پڑھتے گئے اور مکے کے حالات درست ہوتے گئے۔ یعنی حالات کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ آپ بتائیں کون سی وجہ ہے؟ بندہ اگر قرآن سے تعلق رکھے، اگر قرآن سے جڑ جائے، اس کے سارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن نے نئی وضاحت کر کے بیان کی؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کا مسئلہ، جس کی تشریح تفسیر قرآن نے نہ کی ہو؟ کوئی ایسا معاملہ نہیں جو قرآن پاک کے تعلق کے بعد بھی رک جائے، سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک بات کیسے رکھی جائے؟ مثال کے طور پہ سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے نا، آپ بھی شاید سمجھیں، ہر کسی کو عزت کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری جو زندگی ہے یہ عزت کے ساتھ گزرے، ہر کسی کا ارادہ یہی ہے۔ آپ کسی فقیر مانگنے والے کو جو آپ سے مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ، آپ اسے چاہے 1000 روپے کا نوٹ دے دیں، ساتھ اس کی انسلٹ کر دیں، وہ 1000 لینا گوارا نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کسی مانگنے والے کو 10 روپے دے دیں، ساتھ اس کی رسپیکٹ کر دیں، عزت کر دیں، تو وہ 10 روپے خوشی خوشی لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہر کسی کو عزت کی ضرورت ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں اولاد ہماری عزت کرے، اولاد چاہتی ہے ماں باپ ہماری عزت کرے، بیوی چاہتی ہے خاوند میری عزت کرے، خاوند چاہتا ہے بیوی میری عزت کرے، اساتذہ چاہتے ہیں شاگرد ہماری عزت کریں، شاگرد چاہتے ہیں اساتذہ ہماری عزت کریں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو باعزت شو کرنا چاہتا ہے، اور ہر کسی کی کوشش یہی ہے کہ ہمیں عزت مل جائے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عزت اصل ملتی کہاں سے ہے۔ اگر زمانے میں ذلت ہو، اگر قوم میں، معاشرے میں، ماحول میں ذلت ہو، تو یہ ذلت کیسے ختم ہوگی اور اس کے بدلے عزت کیسے آئے گی؟ اس کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ اس کی پہلی دلیل سماعت فرمائیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اور آپ کے دور خلافت میں حضرت نافع بن عبد الحارث مکہ کے گورنر ہیں۔ یہ تمہیدی باتیں، قابل غور باتیں ہیں، ذرا سمجھیے گا۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں حضرت الامیر سے، امیر المومنین سے ملاقات کروں، مدینہ چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی، لیکن انہوں نے اپنا مکے میں ایک نائب نامزد کیا کہ جو نائب گورنری سنبھالے اور مکے کے معاملات کی دیکھ بھال کرے۔ انہوں نے نائب گورنری سنبھالی اور چلے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ امیر المومنین نے پہلا سوال یہی کیا، یہ بتاؤ کہ مکے کی جو نیابت ہے وہ کس کے آپ نے ذمہ لگائی؟ نائب گورنر آپ نے کس کو بنایا؟ تو حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابن ابزہ نامی ایک شخص ہے، عبد الرحمن ابن ابزہ، میں نے اس کو مکے کا نائب گورنر بنایا، ابن ابزہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یہ ابن ابزہ وہ تو نہیں ہے کہ جو غلام کی حیثیت سے رہا ہے، جس کی زندگی غلامی کی زندگی تھی، یہ وہی ابن ابزہ ہے؟ جی امیر المومنین، یہ وہی ابن ابزہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور غصہ ہو گئے، فرمانے لگے اور کوئی نہیں تھا جس کے ذمہ یہ گورنری لگاتے اور مکے کی نائب گورنری اس کے ذمہ لگا کے آتے؟ کوئی نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی سوال کیا کہ کون سی خوبی اور صفت تھی ابن ابزہ میں جس کی وجہ سے آپ نے اسے مکے کا نائب گورنر بنایا؟ تو حضرت نافع جو جواب دے رہے ہیں اسے آپ سنیں۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، ابن ابزہ کو مکے کا میں نے نائب گورنر نامزد کیا، اس کی وجہ یہ ہے، انہو قارئ بکتاب اللہ، سبحان اللہ نہیں کہنا، مجھے پتہ ہے یہاں ہوتی بھی نہیں ہے سبحان اللہ، آپ بالکل خاموش رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن توجہ سے سنیں۔ اگرچہ سبحان اللہ کے بغیر ہمارا چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے چلنا ہے آج انشاءاللہ، توجہ ہے انشاءاللہ۔ بس آپ مسکراتے رہیں، سمجھ لو آپ کی یہ سبحان اللہ ہے، یا کم از کم آپ سر ہلاتے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کیا خوبی تھی ابن ابزہ میں جس کی وجہ سے آپ نے اسے نائب گورنر بنایا ہے؟
حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ابن ابزہ میں جو خوبی تھی اور جو خوبی ہمیں پسند آئی، جس کی وجہ سے ہم نے اسے مکے کا نائب گورنر بنایا ہے، وجہ یہ تھی انہو قارئ بکتاب اللہ، ابن ابزہ اللہ کی کتاب قرآن کا قاری ہے، جس کی وجہ سے نیب گورنری ملی۔ اب نیب گورنری عزت ہے یا نہیں؟ یہ عزت کیسے ملی؟ انہو قارئ بکتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وجہ سے، قرآن کی برکت سے اللہ نے ابن ابزہ کو عزت دی۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات اور یہ حوالہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے وجہ کیا ہے رونے کی؟ حضرت عمر فرمانے لگے نافع مجھے امام کائنات کی حدیث یاد آ گئی ہے، اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر بن خطاب ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں امام کائنات کا فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ بے شک جب بھی بلندی دیتا ہے، عزت دیتا ہے تو قرآن کی برکت سے۔ آج مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے بات، ابن ابزہ جو تھا اللہ نے اسے عزت دی قرآن کی برکت سے۔ اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب بھی اللہ عزت دیتا ہے تو کس وجہ سے؟ عزت کس وجہ سے ملتی ہے؟ جس کا تعلق قرآن سے جڑ جائے، جس کا یارانہ قرآن سے جڑ جائے، جس کا شغف ذوق قرآن ہو جائے، اللہ قرآن پاک کی برکت سے عزت کے تاج پہنایا کرتا ہے۔ عزت کا ذریعہ دولت نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، اعلیٰ نسب نہیں ہے، یا بلند و بالا مرتبے نہیں ہے۔ اللہ جب بھی عزت دیتا ہے تو قرآن پاک کی وجہ سے۔ بولو اللہ عزت دیتا ہے۔ آج تو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے گھر میں بھی عزت نہیں نظر آتی۔ تو یہ عزت کب آئے گی؟ جب بندے کا تعلق قرآن سے ہو۔ تیسری بات، امام کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائیں، آپ کے سامنے ایک عورت آتی ہے اور آ کر کے عرض کرتی ہے اللہ کے پیغمبر میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کیا ہوا ہے، میرے ساتھ نکاح کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے، بیٹھ جا خاتون۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر میرے ساتھ نکاح کر لیجئے، میں نے اپنے آپ کو آپ کے نام کے لیے ہبہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا خاتون بیٹھ جا، مجھے حاجت نہیں ہے۔ تیسری بار کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کیا ہوا ہے، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا۔ جب تیسری بار فرمایا بیٹھ جا، صحابہ کرام کے مجمع میں سے ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر بار بار آپ عورت کو فرما رہے ہیں مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے حاجت نہیں ہے۔ اگر آپ کو حاجت نہیں ہے، میں نے نکاح کرنا ہے، میرا نکاح کرا دیجئے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے نکاح کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر قریب آ جا، کرنا ہے نکاح؟ جی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس حق مہر ہے یا نہیں؟ حق مہر جانتے ہو وہ ہے یا نہیں؟ مسکرا کے کہنے لگا اللہ کے نبی یہی تو مسئلہ ہے، حق مہر ہوتا تو کب کا نکاح کر چکا ہوتا، یہی تو رولا ہے۔ نہیں ہے، فی سبیل اللہ نکاح ہو جائے نا کہیں سے۔ نبی پاک نے فرمایا تیرے پاس درہم، آدھا درہم؟ نہیں۔ فرمایا دینار، آدھا دینار؟ نہیں۔ تہائی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کی انگوٹھی بھی تیرے پاس ہے یا نہیں؟ کہتا ہے اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی تو دور کی بات ہے، میرا اپنا رہنے کے لیے خیمہ بھی نہیں ہے۔ آپ کی مرضی شادی کرو نہ کرو، گھر بھی۔ ایسے بندے کو آپ رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں گے کبھی؟
قیامت آ سکتی ہے نہیں، سگا بھتیجا کیوں نہ ہو، سگا بھانجا کیوں نہ ہو، کیا خیال ہے؟ کبھی نہیں دیں گے، جتنا لائق کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، دیندار کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، پہلے مکان، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ادھر دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتا، اب میرے نبی کا بھی کچھ ارادہ بن رہا ہے کہ اس بیچارے کا نکاح ہونا چاہیے ہیں، ادھر دیکھیں سہولتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا درہم بھی نہیں ہے، جی نہیں ہے، دینار بھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی جی نہیں ہے، خیمہ بھی نہیں ہے، جی نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے سر پہ پگڑی نہیں ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، جو کرتا پہنا ہوا ہے اسی کرتے کا مالک ہوں، نکاح کرنے کا بڑا دل کر رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اچھا یہ بتا اماکا من القرآن، کیا تیرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے یا نہیں ہے؟ کام سوکھا ہے کہ نہیں؟ کون سی چیز پوچھی جا رہی ہے؟ تیرے پاس قرآن ہے؟ ادھر دیکھیے، دینار کا پوچھا گیا، سر نیچے تھا، نہیں ہے، درہم کا پوچھا گیا، آنکھیں نیچی ہیں، جواب آ رہا ہے نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی کے بارے میں سوال کیا گیا، آنکھیں نیچی ہیں، کہا نہیں ہے۔ جب امام کائنات نے قرآن کے بارے میں سوال کیا، سر اوپر کر کے، سینہ چوڑا کر کے، ہاتھ سینے پہ مار کے کہتا ہے اللہ کے نبی جہاں سے مرضی کرے سن لیجئے، قرآن بڑا یاد ہے۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ چلو جو دیہات سے آئے ہیں وہ تو کہو سبحان اللہ، ہاں پتہ چلا نا بھی دیہات سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ تیرے پاس اللہ کا قرآن ہے یا نہیں؟ جی اللہ کے نبی قرآن مجھے بڑا یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں سے یاد ہے؟ اللہ کے نبی فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا جو جو قرآن پاک کی صورتیں تجھے یاد ہیں، یہ صورتیں عورت کو یاد کروا دیں، صورتیں یاد کروانا تیرا حق مہر ہوگا، میں نکاح پڑھا کے تیرا گھر بسا دیتا ہوں۔ بے آباد گھر آباد کرتا ہے اللہ کس وجہ سے؟ ویران گھر اللہ آباد کرتا ہے کس وجہ سے؟ جب گھر میں قرآن آ جائے اللہ ایسے گھروں کو آباد کر دیا کرتا ہے، جیسے سینے میں اللہ کا قرآن آ جائے اللہ اس کے سارے مسائل آسان کر دیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا کلام تمہاری عزت کا ذریعہ ہے، جب اگر تمہیں عزت چاہیے قرآن کے ساتھ تعلق بنا لو۔ جب شہدائے احد کے دفن کرنے کی باری آئی آپ نے فرمایا میں قبر میں اتروں گا، مجھے شہداء دیتے جانا، میں قبر میں اتارتا جاؤں گا۔ آپ جب قبر میں اترے آپ نے فرمایا شہداء مجھے دیتے جاؤ، میں قبر میں اتارتا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا خیال کرنا پہلے اس شہید کا وجود مجھے دینا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن۔ شہید بھی وہ مجھے دینا پہلے جس کے سینے میں قرآن، یعنی قرآن والے کا پہلا نمبر ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جب تک وہ زندہ ہے تب بھی پہلا نمبر، جب وہ فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو تب بھی، بولو آخرت کا میدان ہوگا تو تب بھی، دنیا ساری گرمی میں کھڑی ہوئی ہوگی، قرآن والا قرآن کی تلاوت کر کے جنت کی سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا رہا ہوگا۔ اللہ جب بھی عزت دیتا ہے قرآن پاک کی وجہ سے دیتا ہے۔ جب قرآن آ جائے سینے میں اللہ سارے مسائل آسان کر دیتا ہے۔ ایسا پیارا کلام ہے جس جس کا رشتہ قرآن سے جڑ جائے اللہ اس جڑے ہوئے رشتے کو بھی عزت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت جبریل قرآن لے کر آیا کرتے تھے، حضرت جبریل سارے فرشتوں کے سردار ٹھہرے، امام کائنات کے دل پہ قرآن نازل ہوتا
ہوتا رہا، آپ سارے نبیوں کے سردار بنے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، رمضان سارے مہینوں سے افضل ٹھہرا۔ جس رات لیلۃ القدر والی میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی قبول شدہ راتوں کی باتوں سے بہتر ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں رات کی نسبت جڑی ساری راتوں سے افضل، مہینے کا نسبت مہینے کی نسبت بنی، مہینہ سارے مہینوں سے افضل۔ جو تعلق بناتا گیا، جس کا رشتہ قرآن سے بنتا گیا، میں اللہ اس کے سر پہ عزت کے تاج رکھتا گیا۔ عزت کا ذریعہ کون سی چیز ہے؟ بولیے، یہ پہلا نقطہ ہے۔ عزت کا ذریعہ کون سی چیز ہے؟ تبدیلی آئے گی نا، ذلت ختم ہوگی تو اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اعزنا اللہ بالاسلام، جب سے اسلام آیا، قرآن آیا، دین آیا، اللہ نے ہمیں عزت عطا کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک دفعہ یمنی چادر کے ساتھ اپنے منہ پہ رکھی، اپنے ناک پہ رکھی اور کہنے لگے بخ بخ یا ابا ہریرہ، واہ ابو ہریرہ، واہ ابو ہریرہ۔ ایک وقت آپ بے ہوش ہو کے مسجد نبوی کے دروازے کے درمیان میں گرا پڑا ہوتا تھا، اب ریشمی اور اتنی بڑی قیمتی یمنی چادروں کے ساتھ اپنے چہرے کو صاف کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ سب قرآن اور دین کی برکت ہے۔ اللہ جب بھی عزت دیتا ہے کس وجہ سے دیتا ہے؟ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ آپ سائنس تلاش کرنے کے لیے کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں، بے شک جائیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سائنس آپ کو قرآن میں ملے گی۔ آپ میتھ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، میتھ آپ کو قرآن میں ملے گی۔ یہ الجبرا، یہ ریاضی، یہ جمع، نفی، ضرب، تقسیم، 1/6، 1/8، یہ بٹے، یہ ساری چیزیں قرآن سے نکالی گئی ہیں۔ جہاں اللہ نے میراث کا مسئلہ بیان کیا ہے نا کہ فلاں مر جائے اس کا سدس ہوگا، فلاں مر جائے اس کے وارث کا ثمن ہوگا، یہ اس کا 8واں حصہ، اس کا چھٹا، یہ 8واں چھٹا، یہ گنتی، یہ ریاضی، یہ میتھ، یہ حساب قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ کو بائیو قرآن سے ملے گی، آپ کو کیمسٹری قرآن سے ملے گی، آپ کو فزکس قرآن سے ملے گی۔ کون سا دنیا کا فن ہے جو قرآن نے نہ بتایا ہو؟ حتیٰ کہ دنیا کا جغرافیائی نقشہ آپ کو قرآن سے ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ماں باپ کی پہچان ہو، ماں باپ کی پہچان قرآن کروائے گا۔ قرآن جن تعلیم اور جن کلاسوں کے لیے آپ ٹیوشن کی فیسیں بھر کے ساری زندگی آپ گزار رہے ہیں، آپ کوئی ایسا سبجیکٹ آج چلے جائیں، اپنی کتابوں کو جا کر کے کھولیں، مجھے ایسی کتاب آ کر کے دکھائیں جس کتاب میں ماں باپ کے آداب کا کوئی لیکچر ملے، جس میں آپ کو بیوی کے حقوق کا کوئی لیسن ملے۔ کوئی ایسی کتاب، یہ سارے فنون ہیں، وقت آپ لگا رہے ہیں ایسے فن پہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہونا نہ آخرت میں۔ اگر آپ کو آنکھیں لگی ہوئی ہیں، آنکھوں کی آپ نے بصارت پڑھنی ہے تو قرآن سے ملے گی۔ کان لگے ہوئے ہیں لیکن کانوں کی سماعت قرآن سے ملے گی۔ جس کا تعلق قرآن سے جڑ جائے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ ملتی ہے کہ نہیں ملتی عزت؟ کس وجہ سے؟ بولو کس وجہ سے؟ ادھر دیکھیں، یہ پہلی بات ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اگلی بات جو مین مسئلہ ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے ہمیں عزت بھی ملے اور ہر کوئی چاہتا ہے ہمیں ہدایت بھی نصیب ہو جائے۔ چاہتے ہو ہدایت؟ عزت بھی ہو، ہدایت بھی ہو، کام تو بن گیا۔ عزت ہو ہدایت نہ ہو کیا فائدہ؟ ہدایت ہو اور عزت نہ ہو کیا فائدہ؟ ہدایت چاہیے نا، یعنی بندہ سیدھے راستے پہ ہو، ایسے نا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، ہدایت لینا چاہتے ہو، اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت جبیر بن مطعم، سب کہہ دیجئے رضی اللہ عنہ، کہہ دیں۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں جنگ بدر کے قیدیوں میں میں شامل تھا، امام کائنات نے مجھے مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا، میں بندھا ہوا ہوں مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ، صحابہ کرام آ رہے ہیں مسجد میں، امام کائنات مسجد میں ہوا کرتے تھے، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں میں مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ بندھا ہوا تھا، امام کائنات نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر نے مغرب کی نماز پڑھانا شروع کی، میں مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ بندھا ہوا تھا، آپ نے جب تلاوت شروع فرمائی، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی، سورۃ الفاتحہ کے بعد اللہ کے پیغمبر نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، آپ پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت کریمہ پہ آئے، ام خلقو من غیر شیء، جب اس آیت کریمہ کے عالی شان مقام پہ آئے، حضرت جبیر فرماتے ہیں قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جائے۔ ادھر دیکھیں ذرا، قریب تھا، بندھا ہوا تھا، مسجد نبی کے پلر کے ساتھ رسیاں لگی ہوئی ہیں، مغرب کی نماز ہو رہی ہے، امام کائنات، امام اعظم، فخر الرسل، ساری کائنات کے سردار، ہادی کائنات، نماز مغرب فرما رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور آپ کی آواز بھی میٹھی تھی اور قرآن تو ویسے بھی میٹھا ہے۔ شیخ شریم، شیخ سدیس، شیخ عبد الباسط مصری رحمہ اللہ، شیخ نورین، اللہ کی قسم یہ لوگ جب یہاں قرآن پڑھتے ہیں آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو رکنا گوارا نہیں کرتے۔ کیا منظر ہوگا مسجد نبوی کا، آمنہ کے لال جب تلاوت فرما رہے ہوں گے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں میرے کانوں میں آواز تھا، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، ہم نے کبھی قرآن پہ غور ہی نہیں کیا۔ ہم نے کہا ہدایت کہاں سے؟ بازار کا سودا ہے ہدایت، دکان کی چیز ہے عزت نہیں، یہ خزانے آپ کو قرآن سے ملیں گے، تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی ترجمۃ القرآن کی کلاس میں شامل بھی نہیں ہوئے، کبھی ہم نے یہ معاملہ کہا ہی نہیں کہ یار ہمیں بھی قرآن کی ٹرانسلیشن، ہمیں بھی قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، ہمیں بھی پتہ چلے کہ دنیا کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ ساری زندگی جہالت میں گزر گئی، ساری زندگی بندہ نمازی نہ بن سکا قرآن سے جو دور ہے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں ادھر دیکھیں، میں تلاوت سن رہا ہوں اور عجیب سا مزہ آ رہا ہے، عجیب سا، حالانکہ مسلمان نہیں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جب نماز مکمل فرمائی، میری آنکھوں سے آنسو تھے، میں رو رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبیر رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبیر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری رسیاں کھول دیجئے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میری رسیاں کھول دیجئے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام کائنات نے فرمایا جبیر کی رسیاں کھول دیں۔ حضرت جبیر نے جب رسیاں کھولیں، حضرت جبیر دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کے آمنہ کے لال کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، دو زانوؤں کے جس طرح تحیات میں بیٹھا جاتا ہے، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا کیا مسئلہ ہے جبیر؟ اللہ کے نبی اتنا پیارا کلام، اتنا اثر والا کلام، اتنا انقلاب والا کلام، اتنا لذت والا کلام، ہاتھ آگے کیجئے، بیعت کرنے دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان بنا دیجئے۔ حضرت جبیر کو اللہ نے ہدایت دی، کس برکت سے؟ ملی کہ نہ ملی؟ ہدایت نصیب ہوگی قرآن کے سمندر میں تیرنے سے۔ جب آپ قرآن کا ہوتا ہی نہیں جانتے، آپ جب قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، کس چیز پہ آپ کو ناز ہے؟ زمینوں پہ، پیسے پہ، عہدے پہ، افسری پہ، کس چیز پہ ناز کرتے ہو؟ جب آپ کے پاس قرآن کا نالج نہیں ہے، آپ چاہے ماسٹر ڈگری کے مالک ہیں، پڑھے لکھے جاہل تو ہو سکتے ہیں، کبھی پڑھے ہوئے اور عالم اور جاننے والے نہیں ہو سکتے۔ ایک صفحہ،
ایک صفحہ یا کم از کم ایک سورت قرآن کی اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سننے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے بولو اللہ عزت دیتا ہے۔ آج تو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے گھر میں بھی عزت نہیں نظر آتی۔ تو یہ عزت کب آئے گی؟ جب بندے کا تعلق قرآن سے ہو۔ تیسری بات، امام کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائیں، آپ کے سامنے ایک عورت آتی ہے اور آ کر کے عرض کرتی ہے اللہ کے پیغمبر میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کیا ہوا ہے، میرے ساتھ نکاح کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے، بیٹھ جا خاتون۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر میرے ساتھ نکاح کر لیجئے، میں نے اپنے آپ کو آپ کے نام کے لیے ہبہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا خاتون بیٹھ جا، مجھے حاجت نہیں ہے۔ تیسری بار کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کیا ہوا ہے، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا۔ جب تیسری بار فرمایا بیٹھ جا، صحابہ کرام کے مجمع میں سے ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر بار بار آپ عورت کو فرما رہے ہیں مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے حاجت نہیں ہے۔ اگر آپ کو حاجت نہیں ہے، میں نے نکاح کرنا ہے، میرا نکاح کرا دیجئے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے نکاح کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر قریب آ جا، کرنا ہے نکاح؟ جی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس حق مہر ہے یا نہیں؟ حق مہر جانتے ہو وہ ہے یا نہیں؟ مسکرا کے کہنے لگا اللہ کے نبی یہی تو مسئلہ ہے، حق مہر ہوتا تو کب کا نکاح کر چکا ہوتا، یہی تو رولا ہے۔ نہیں ہے، فی سبیل اللہ نکاح ہو جائے نا کہیں سے۔ نبی پاک نے فرمایا تیرے پاس درہم، آدھا درہم؟ نہیں۔ فرمایا دینار، آدھا دینار؟ نہیں۔ تہائی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کی انگوٹھی بھی تیرے پاس ہے یا نہیں؟ کہتا ہے اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی تو دور کی بات ہے، میرا اپنا رہنے کے لیے خیمہ بھی نہیں ہے۔ آپ کی مرضی شادی کرو نہ کرو، گھر بھی۔ ایسے بندے کو آپ رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں گے کبھی؟ قیامت آ سکتی ہے نہیں، سگا بھتیجا کیوں نہ ہو، سگا بھانجا کیوں نہ ہو، کیا خیال ہے؟ کبھی نہیں دیں گے، جتنا لائق کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، دیندار کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، پہلے مکان۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ادھر دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتا، اب میرے نبی کا بھی کچھ ارادہ بن رہا ہے کہ اس بیچارے کا نکاح ہونا چاہیے ہیں، ادھر دیکھیں سہولتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا درہم بھی نہیں ہے؟ جی نہیں ہے۔ دینار بھی نہیں ہے؟ لوہے کی انگوٹھی؟ جی نہیں ہے۔ خیمہ بھی نہیں ہے؟ جی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میرے سر پہ پگڑی نہیں ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، جو کرتا پہنا ہوا ہے اسی کرتے کا مالک ہوں، نکاح کرنے کا بڑا دل کر رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اچھا یہ بتا اماکا من القرآن، کیا تیرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے یا نہیں ہے؟ کام سوکھا ہے کہ نہیں؟ کون سی چیز پوچھی جا رہی ہے؟ تیرے پاس قرآن ہے؟ ادھر دیکھیے، دینار کا پوچھا گیا، سر نیچے تھا، نہیں ہے۔ درہم کا پوچھا گیا، آنکھیں نیچی ہیں، جواب آ رہا ہے نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی کے بارے میں سوال کیا گیا، آنکھیں نیچی ہیں، کہا نہیں ہے۔ جب امام کائنات نے قرآن کے بارے میں سوال کیا، سر اوپر کر کے، سینہ چوڑا کر کے، ہاتھ سینے پہ مار کے کہتا ہے اللہ کے نبی جہاں سے مرضی کرے سن لیجئے، قرآن بڑا یاد ہے۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ چلو جو دیہات سے آئے ہیں وہ تو کہو سبحان اللہ۔ ہاں پتہ چلا نا بھی دیہات سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ تیرے پاس اللہ کا قرآن ہے یا نہیں؟ جی اللہ کے نبی قرآن مجھے بڑا یاد ہے،
آپ نے فرمایا کہاں سے یاد ہے؟ اللہ کے نبی فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا جو جو قرآن پاک کی صورتیں تجھے یاد ہیں یہ صورتیں عورت کو یاد کروا دیں، صورتیں یاد کروانا تیرا حق مہر ہوگا، میں نکاح پڑھا کے تیرا گھر بسا دیتا ہوں۔ بے آباد گھر آباد کرتا ہے اللہ کس وجہ سے؟ ویران گھر اللہ آباد کرتا ہے کس وجہ سے؟ جب گھر میں قرآن آ جائے اللہ ایسے گھروں کو آباد کر دیا کرتا ہے جیسے سینے میں اللہ کا قرآن آ جائے اللہ اس کے سارے مسائل آسان کر دیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا کلام تمہاری عزت کا ذریعہ ہے، جب اگر تمہیں عزت چاہیے قرآن کے ساتھ تعلق بنا لو۔ جب شہدائے احد کے دفن کرنے کی باری آئی آپ نے فرمایا میں قبر میں اتروں گا، مجھے شہداء دیتے جانا، میں قبر میں اتارتا جاؤں گا۔ آپ جب قبر میں اترے آپ نے فرمایا شہداء مجھے دیتے جاؤ، میں قبر میں اتارتا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا خیال کرنا پہلے اس شہید کا وجود مجھے دینا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن۔ شہید بھی وہ مجھے دینا پہلے جس کے سینے میں یعنی قرآن والے کا پہلا نمبر ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جب تک وہ زندہ ہے تب بھی پہلا نمبر، جب وہ فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو تب بھی، بولو آخرت کا میدان ہوگا تو تب بھی۔ دنیا ساری گرمی میں کھڑی ہوئی ہوگی، قرآن والا قرآن کی تلاوت کر کے جنت کی سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا رہا ہوگا۔ اللہ جب بھی عزت دیتا ہے قرآن پاک کی وجہ سے دیتا ہے۔ جب قرآن آ جائے سینے میں اللہ سارے مسائل آسان کر دیتا ہے۔ ایسا پیارا کلام ہے جس جس کا رشتہ قرآن سے جڑ جائے اللہ اس جڑے ہوئے رشتے کو بھی عزت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت جبریل قرآن لے کر آیا کرتے تھے، حضرت جبریل سارے فرشتوں کے سردار ٹھہرے، امام کائنات کے دل پہ قرآن نازل ہوتا رہا، آپ سارے نبیوں کے سردار بنے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، رمضان سارے مہینوں سے افضل ٹھہرا۔ جس رات لیلۃ القدر والی میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا وہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی قبول شدہ راتوں کی باتوں سے بہتر ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں رات کی نسبت جڑی ساری راتوں سے افضل، مہینے کا نسبت مہینے کی نسبت بنی، مہینہ سارے مہینوں سے افضل۔ جو تعلق بناتا گیا جس کا رشتہ قرآن سے بنتا گیا میں اللہ اس کے سر پہ عزت کے تاج رکھتا گیا۔ عزت کا ذریعہ کون سی چیز ہے؟ بولیے، یہ پہلا نقطہ ہے۔ عزت کا ذریعہ کون سی چیز ہے؟ تبدیلی آئے گی نا، ذلت ختم ہوگی تو اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اعزنا اللہ بالاسلام، جب سے اسلام آیا قرآن آیا دین آیا اللہ نے ہمیں عزت عطا کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک دفعہ یمنی چادر کے ساتھ اپنے منہ پہ رکھی، اپنے ناک پہ رکھی اور کہنے لگے بخ بخ یا ابا ہریرہ، واہ ابو ہریرہ واہ ابو ہریرہ۔ ایک وقت تھا بے ہوش ہو کے مسجد نبوی کے دروازے کے درمیان میں گرا پڑا ہوتا تھا، اب ریشمی اور اتنی بڑی قیمتی یمنی چادروں کے ساتھ اپنے چہرے کو صاف کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ سب قرآن اور دین کی برکت ہے۔ اللہ جب بھی عزت دیتا ہے کس وجہ سے دیتا ہے؟ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ آپ سائنس تلاش کرنے کے لیے کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بے شک جائیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سائنس آپ کو قرآن میں ملے گی۔ آپ میتھ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، میتھ آپ کو قرآن میں ملے گی۔ یہ الجبرا، یہ ریاضی، یہ جمع نفی ضرب تقسیم 1/6 1/8 یہ بٹے، یہ ساری چیزیں قرآن سے نکالی گئی ہیں۔ جہاں اللہ نے میراث کا مسئلہ بیان کیا ہے نا کہ فلاں مر جائے اس کا سدس ہوگا، فلاں مر جائے اس کے وارث کا سمن ہوگا، یہ اس کا 8واں حصہ اس کا چھٹا، یہ 8واں چھٹا، یہ گنتی، یہ ریاضی، یہ میتھ، یہ حساب قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ کو بایو قرآن سے ملے گی، آپ کو کیمسٹری قرآن سے ملے گی۔
آپ کو فزکس قرآن سے ملے گی۔ کون سا دنیا کا فن ہے جو قرآن نے نہ بتایا ہو؟ حتیٰ کہ دنیا کا جغرافیائی نقشہ آپ کو قرآن سے ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ماں باپ کی پہچان ہو، ماں باپ کی پہچان قرآن کروائے گا۔ قرآن جن تعلیم اور جن کلاسوں کے لیے آپ ٹیوشن کی فیسیں بھر کے ساری زندگی آپ گزار رہے ہیں، آپ کوئی ایسا سبجیکٹ آج چلے جائیں اپنی کتابوں کو جا کر کے کھولیں، مجھے ایسی کتاب آ کر کے دکھائیں جس کتاب میں ماں باپ کے آداب کا کوئی لیکچر ملے، جس میں آپ کو بیوی کے حقوق کا کوئی لیسن ملے۔ کوئی ایسی کتاب، یہ سارے فنون ہیں، وقت آپ لگا رہے ہیں ایسے فن پہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہونا نہ آخرت میں۔ اگر آپ کو آنکھیں لگی ہوئی ہیں، آنکھوں کی آپ نے بصارت پڑھنی ہے تو قرآن سے ملے گی۔ کان لگے ہوئے ہیں لیکن کانوں کی سماعت قرآن سے ملے گی۔ جس کا تعلق قرآن سے جڑ جائے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ ملتی ہے کہ نہیں ملتی عزت؟ کس وجہ سے؟ بولو کس وجہ سے؟ ادھر دیکھیں، یہ پہلی بات ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اگلی بات جو مین مسئلہ ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے ہمیں عزت بھی ملے اور ہر کوئی چاہتا ہے ہمیں ہدایت بھی نصیب ہو جائے۔ چاہتے ہو ہدایت؟ عزت بھی ہو، ہدایت بھی ہو، کام تو بن گیا۔ عزت ہو ہدایت نہ ہو کیا فائدہ؟ ہدایت ہو اور عزت نہ ہو کیا فائدہ؟ ہدایت چاہیے نا، یعنی بندہ سیدھے راستے پہ ہو، ایسے نا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، ہدایت لینا چاہتے ہو، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت جبیر بن مطعم، سب کہہ دیجئے رضی اللہ عنہ، کہہ دیں حضرت جبیر فرماتے ہیں جنگ بدر کے قیدیوں میں شامل تھا۔ امام کائنات نے مجھے مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا، میں بندھا ہوا ہوں مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ۔ صحابہ کرام آ رہے ہیں مسجد میں، امام کائنات مسجد میں ہوا کرتے تھے، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں میں مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ بندھا ہوا تھا، امام کائنات نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر نے مغرب کی نماز پڑھانا شروع کی، میں مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ آپ نے جب تلاوت شروع فرمائی، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی، سورۃ الفاتحہ کے بعد اللہ کے پیغمبر نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت کریمہ پہ آئے ام خلقوا من غیر شیء، جب اس آیت کریمہ کے عالی شان مقام پہ آئے، حضرت جبیر فرماتے ہیں قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جائے۔ ادھر دیکھیں ذرا، قریب تھا، بندھا ہوا تھا، مسجد نبی کے پلر کے ساتھ رسیاں لگی ہوئی ہیں، مغرب کی نماز ہو رہی ہے، امام کائنات، امام اعظم، فخر الرسل، ساری کائنات کے سردار، ہادی کائنات، نماز مغرب فرما رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور آپ کی آواز بھی میٹھی تھی اور قرآن تو ویسے بھی میٹھا ہے۔ شیخ شریم، شیخ سدیس، شیخ عبد الباسط مصری رحمہ اللہ، شیخ نورین، اللہ کی قسم یہ لوگ جب یہاں قرآن پڑھتے ہیں آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو رکنا گوارا نہیں کرتے۔ کیا منظر ہوگا مسجد نبوی کا، آمنہ کے لال جب تلاوت فرما رہے ہوں گے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں میرے کانوں میں آواز تھا، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، ہم نے کبھی قرآن پہ غور ہی نہیں کیا۔ ہم نے کہا ہدایت کہاں سے؟ بازار کا سودا ہے ہدایت؟ دکان کی چیز ہے عزت؟ نہیں،
یہ خزانے آپ کو قرآن سے ملیں گے، تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی ترجمۃ القرآن کی کلاس میں شامل بھی نہیں ہوئے، کبھی ہم نے یہ معاملہ کہا ہی نہیں کہ یار ہمیں بھی قرآن کی ٹرانسلیشن، ہمیں بھی قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، ہمیں بھی پتہ چلے کہ دنیا کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ ساری زندگی جہالت میں گزر گئی، ساری زندگی بندہ نمازی نہ بن سکا قرآن سے جو دور ہے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں ادھر دیکھیں میں تلاوت سن رہا ہوں اور عجیب سا مزہ آ رہا ہے، عجیب سا، حالانکہ مسلمان نہیں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جب نماز مکمل فرمائی میری آنکھوں سے آنسو تھے، میں رو رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبیر رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبیر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری رسیاں کھول دیجئے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میری رسیاں کھول دیجئے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام کائنات نے فرمایا جبیر کی رسیاں کھول دیں۔ حضرت جبیر نے جب رسیاں کھولیں، حضرت جبیر دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کے آمنہ کے لال کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، دو زانوؤں کے جس طرح تحیات میں بیٹھا جاتا ہے، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا کیا مسئلہ ہے جبیر؟ اللہ کے نبی اتنا پیارا کلام، اتنا اثر والا کلام، اتنا انقلاب والا کلام، اتنا لذت والا کلام، ہاتھ آگے کیجئے، بیعت کرنے دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان بنا دیجئے۔ حضرت جبیر کو اللہ نے ہدایت دی، کس برکت سے؟ ملی کہ نہ ملی؟ ہدایت نصیب ہوگی قرآن کے سمندر میں تیرنے سے۔ جب آپ قرآن کا ہوتا ہی نہیں جانتے، آپ جب قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، کس چیز پہ آپ کو ناز ہے؟ زمینوں پہ، پیسے پہ، عہدے پہ، افسری پہ، کس چیز پہ ناز کرتے ہو؟ جب آپ کے پاس قرآن کا نالج نہیں ہے، آپ چاہے ماسٹر ڈگری کے مالک ہیں، پڑھے لکھے جاہل تو ہو سکتے ہیں، کبھی پڑھے ہوئے اور عالم اور جاننے والے نہیں ہو سکتے۔ ایک صفحہ یا کم از کم ایک سورت قرآن کی اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سننے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اس کا عقیدہ ہوگا غوث اعظم اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جو اوروں کو غوث اعظم مانے سمجھ لو اس نے قرآن کو کبھی نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھنے والا اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم مان سکتا؟ مر جاتا ہے، مانے گا نہیں۔ حضرت بلال حبشی نے سنا تھا کہ نہیں؟ برکت کیا ہوئی؟ ریت پہ لیٹے رہے، مارے کھاتے رہے، استقامت اللہ دیتا ہے۔ آپ قرآن تو پڑھیں، اپنی بیٹی کو پڑھائیں، اپنے بیٹے کو پڑھائیں، اپنی بیوی کو پڑھائیں۔ گھر میں اگر برکت چاہتے ہیں قرآن کا نالج عام کر دو۔ اپنے بچوں کی نظر میں اپنا حیا چاہتے ہو، ان کی زبانوں پہ قرآن کو عام کر دو، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مسائل ٹھیک ہوں تو قرآن سے پیار کریں۔ پہلے نمبر پہ میں نے عرض کی عزت ملتی ہے کس وجہ سے؟ دوسرے نمبر پہ ہدایت ملتی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون، سب کہہ دیں رضی اللہ، عثمان بن عفان نہیں، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ ادھر دیکھیں ذرا، فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، نبی علیہ السلام رستے میں بیٹھے ہوئے تھے، امام کائنات نے مجھے بلایا، عثمان کبھی ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو۔ فرماتے ہیں میں مسلمان نہیں تھا، بات بڑی سننے کے لائق ہے، میں جا کر کے نبی پاک کے قریب بیٹھا، اچانک میں نے دیکھا آپ کے پیشانی پہ نا پسینہ آ رہا ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان جب جبرائیل اللہ سے قرآن پاک وحی کی صورت میں لے کے آتا ہے تو محمد کریم کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ اتنا اثر ہے قرآن میں کہ معصوم عن الخطا ذات کے ماتھے پہ بھی پسینہ آ جائے۔ ہم تو کبھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ادھر دیکھیں ذرا، عثمان بن مظعون بڑے حیران ہوئے، نبی کے ماتھے پہ پسینہ، اتنا اثر والا کلام، اتنا وزنی کلام، اثر والا کلام۔ حضرت عثمان بن مظعون فرمانے لگے اللہ کے نبی وہ کون سی آیت کریمہ ہے جو ابھی ابھی جبرائیل دے کے گئے ہیں؟
جس کی وجہ سے آپ کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہے۔ امام کائنات نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، سورۃ النحل 14واں پارہ، آپ آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں، عثمان بن مظعون ابھی مسلمان نہیں ہوئے، غور سے سن رہے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ایک دفعہ عثمان بن مظعون نے آیت کریمہ سنی، امام کائنات کی پاک زبان سے کہنے لگا، اللہ کے نبی اتنا بڑا پیارا کلام ہے، اتنا پیارا کلام ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، میں اب قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عثمان بن مظعون کی ہدایت کا ذریعہ بنا تو کیا بنا؟ ہدایت ملے گی آپ کو قرآن سے، عزت ملے گی، اگلی بات برکت ملے گی آپ کو قرآن سے۔ وَهَذَا مَا أَنزَلْنَا، اور اللہ نے کہا ہَذَا مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ برکت والا کلام ہے۔ تین باتیں، چوتھی بات، اللہ کے بندو آپ کو شفا ملے گی قرآن سے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اماں جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوتا، تکلیف ہوتی، آپ مجھے فرماتے آخری کل جو ہیں وہ پڑھ کے عائشہ میرے سر پہ پھونک مار دے، میں ایسا ہی کرتی، چنانچہ میرے مصطفیٰ کو آرام آ جاتا۔ ابو سعید خدری والی روایت، جب ایک قبیلے کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا تو سورۃ الفاتحہ پڑھی، اللہ نے اسے شفا دی۔ تو قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ شفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اس کو کسی کاغذ پہ لکھے اور اس کو اپنی گاڑی پہ نہ ڈیش بورڈ پہ چسپاں کر دے، شفا ملے گی۔ بندہ اپنے گلے میں ڈال دے، شفا ملے گی، نہیں۔ ہر شفا والی چیز کو گلے میں نہیں ڈالا جاتا۔ شہد بھی شفا ہے، کبھی شہد کو گلے میں ڈالا ہے؟ بخار کے لیے جو دوا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے سیرپ بروفن ہے نا، جب ڈاکٹر آپ کو بخار کے لیے بروفن دے، آپ اس کو دھاگا باندھ کے گلے میں لٹکا دیا کریں، ملے گی شفا۔ کیا خیال ہے؟ جب آپ کو پیناڈال ٹیبلٹ دی جا رہی ہو، آپ اسے کاغذ میں لپیٹیں، تعویذ بنائیں اور آپ اس کو گلے میں باندھیں، شفا مل جائے گی۔ دوائی باندھنے سے نہیں ملتی، قرآن باندھنے سے مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی۔ شفا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سینے سے لگایا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، غور کیا جائے، اس کے بدلے میں اللہ ساری بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ پہلی بات، انقلاب آئے گا، ذلت جائے گی، عزت آئے گی قرآن کی برکت سے۔ نمبر 2، جہالت جائے گی، ہدایت آئے گی قرآن کی برکت سے۔ نمبر 3، بیماریاں جائیں گی، شفا آئے گی، کس برکت سے؟ نمبر 4، جھگڑے ختم ہوں گے، رحمت اور اتفاق آئے گا قرآن کی برکت سے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے، عزت بھی ہے، برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ پڑھا کرو گے قرآن، تلاوت کیا کرو گے۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، اس کے حقوق آداب یہ ایک علیحدہ بات ہے، صرف میں نے یہ رغبت دلائی ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں، تعلق بنائیں، پیار محبت، یہ ایک ایسا آپ کو علم دے گا اور ایسی معلومات ملے گی آپ کو قرآن سے کہ جب آپ ذوق شوق کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو کبھی گوارا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا ناغہ ہو۔ جو اخبار کو عادت کے ساتھ اور مزاج کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب ان کو اخبار نہ ملے نا پھر دیکھا کرو۔ اخبار پڑھنے والا بابا ہو اور اس کو اخبار نہ ملے، سمجھ لو اس کی شوگر تو ہائی، وہ تو ایسی کی تیسی کر دے گا پورے گھر کی۔ اللہ کی قسم اتنا اثر اور تاثیر اخبار میں نہیں ہے جتنی تاثیر اللہ کے قرآن میں ہے۔ کلام کو جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ پھر پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ اس کی تلاوت کریں۔ آپ نے فرمایا گھروں میں قرآن پڑھا کرو، خاص کر سورۃ البقرہ پڑھا کرو، شیطان تمہارے گھروں میں کبھی نہیں آئے گا۔ جب شیطان آئے گا نہیں تو بہو ساس کا جھگڑا ہوگا۔ جھگڑا کرواتا کون ہے؟ پتہ تو آپ کو سارا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اب اس شیطان کو بھگانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بولو۔ آپ بندوق لے کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں وہ ڈرنے والا نہیں ہے، آپ تلوار لے کے چھری چاقو لے کے کھڑے ہو جائیں وہ جانے والا،
آپ اس کے پاؤں پڑیں، آپ اس کے سامنے ہاتھ باندھیں، ترلا کریں خدا دا واسطہ ہی جان چھوڑ ساری، وہ نہیں جائے گا۔ آپ صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے نا سورۃ البقرہ کی ایک پہلی آیت پڑھیں گے، آپ کو شیطان نظر نہیں آئے گا، بھاگے گا۔ قرآن شیطان کو بھگانے کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کی رحمت کے فرشتے کا نزول ہوتا ہے جب گھروں میں بقرہ پڑھی جائے۔ اسید بن حضیر والا واقعہ دیکھ لیں، اللہ شفا دیتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے۔ آج سے اپنے گھروں میں قرآن کی آواز کو زیادہ کر دو، اللہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے سکون کا ذریعہ کیا ہے؟ میں مشکور ہوں فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحمن ثاقب حافظہ اللہ کا، محترم جناب بھائی مولانا محمد عثمان صاحب کا۔ ویسے ہمارا پروگرام آگے تھا، وہ گمبٹ میرے خیال میں کوئی جگہ کا نام ہے آج دن کا، تو ان کی شفقت ہے، ان کا حکم نامہ تھا کہ آپ نے گزرنا ویسے ہی ہے تو ہماری مسجد میں آپ نماز عشاء پڑھیں اور چند باتیں قرآن و حدیث کی کریں۔ ان کے دل میں بھی اخلاص تھا کہ کسی نہ کسی کو کوئی دین کی بات سمجھ آ جائے گی تو سفر سجایا ہو جائے گا۔ اللہ ان کی عمر میں، ان کے علم میں اور عمل میں برکت دے۔ آپ لوگ جو تشریف لائے ہو، دعوت سن کے، اعلان سن کے، فون کال جو بھی آپ کو ذریعہ بنا بلانے کا، آپ سب کی تشریف آوری اللہ مبارک بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ نیکی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کی یہ مختصر سی جو مجلس ہے اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔